کہانی کا آغاز 15ویں صدی کے آخر میں یونان کے جزیرے لیسبوس سے ہوتا ہے۔ یہاں ایک عثمانی سپاہی کے گھر 4 بیٹے پیدا ہوئے، عروج، الیاس، اسحاق اور خضر۔ ان میں سے 2 بھائیوں عروج اور خضر کی تقدیر میں سمندروں پر راج کرنا لکھا تھا۔ ابتدا میں یہ دونوں بھائی عام تاجر تھے، لیکن ایک دن ان کے جہاز پر نائٹس آف سینٹ جان کے بحری قزاقوں نے حملہ کر دیا۔ اس حملے میں چھوٹا بھائی الیاس مارا گیا اور بڑے بھائی عروج کو قیدی بنا کر کئی سال تک غلام بنا کر رکھا گیا۔ جب وہ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہوا تو اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس نے اور اس کے بھائی خضر نے مل کر خود بحری قزاقی شروع کر دی، لیکن وہ عام قزاق نہیں تھے۔ ان کا ایک بڑا مقصد تھا اسپین سے نکالے گئے مظلوم مسلمانوں یعنی موریسکوس کو بچا کر شمالی افریقہ کے محفوظ ساحلوں تک پہنچانا۔ ان کی بہادری اور کامیابیوں نے جلد ہی انہیں پورے بحر روم میں مشہور کر دیا۔ عروج کی داڑھی سرخ تھی، جس کی وجہ سے یورپی انہیں اطالوی زبان میں باربروسا یعنی سرخ داڑھی والا کہنے لگے۔ دونوں بھائیوں نے شمالی افریقہ کے ساحلوں کو اپنا مرکز بنایا اور اسپین کی بحری طاقت کو شدید نقصان پہنچایا۔ 1516 میں انہوں نے الجزائر کو اسپین کے قبضے سے آزاد کرا لیا اور عروج وہاں کا حکمران بن گیا، لیکن 2 سال بعد اسپین کے ساتھ ایک جنگ میں بہادری سے لڑتے ہوئے عروج شہید ہو گیا۔ بڑے بھائی کی موت کے بعد تمام ذمہ داری چھوٹے بھائی خضر کے کندھوں پر آ گئی۔ اب وہ صرف خضر نہیں تھا بلکہ وہ اپنے بھائی کا لقب باربروسا بھی اپنا چکا تھا۔ خضر ایک دور اندیش رہنما تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اکیلے اسپین جیسی سپر پاور کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس نے ایک انتہائی ذہین فیصلہ کیا۔ اس نے الجزائر کی حکمرانی سلطنت عثمانیہ کے عظیم سلطان سلیم اول کو پیش کر دی اور بدلے میں ان کی حمایت مانگی۔ سلطان نے نہ صرف اس کی پیشکش قبول کی بلکہ اسے الجزائر کا بیلر بیگ یعنی گورنر جنرل مقرر کیا اور اس کی مدد کے لیے ینیچری سپاہی بھی بھیج دیے۔ اس ایک فیصلے نے باربروسا کو ایک بحری قزاق سے ایک عظیم سلطنت کے طاقتور گورنر میں تبدیل کر دیا۔ باربروسا کی شہرت جب سلطان سلیمان اعظم تک پہنچی تو وہ اس کی بحری صلاحیتوں سے بہت متاثر ہوئے۔ اس وقت یورپ کی متحدہ بحری طاقت کی قیادت جینوا کا مشہور ایڈمرل اینڈریا ڈوریا کر رہا تھا، جو باربروسا کا سب سے بڑا حریف تھا۔ سلطان سلیمان نے باربروسا کو استنبول طلب کیا اور اسے پوری عثمانی بحریہ کا سپریم کمانڈر یعنی کپودان پاشا مقرر کیا۔ اب باربروسا کے پاس دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کی بحری طاقت تھی۔ اس نے فوراً بحریہ کو عصر نو منظم کیا اور اسے ایک ناقابل شکست قوت بنا دیا۔ باربروسا کی زندگی کا سب سے شاندار لمحہ 1538 میں آیا۔ پوپ کی قیادت میں یورپ کی تمام بڑی بحری طاقتوں نے اسپین، وینس، جینوا وغیرہ نے مل کر ایک ہولی لیگ بنائی اور ایک بہت بڑا بحری بیڑا تیار کیا تاکہ عثمانیوں کو ہمیشہ کے لیے کچل دیا جائے۔ یورپی بیڑا تقریباً 300 سے زیادہ جہاز جن کی قیادت اینڈریا ڈوریا کر رہا تھا۔ عثمانی بیڑا صرف 122 جہاز جن کی قیادت خیر الدین باربروسا کر رہا تھا۔ یونان کے قریب پرویزا کے مقام پر دونوں بیڑوں کا ٹکراؤ ہوا۔ تعداد میں کم ہونے کے باوجود باربروسا نے اپنی شاندار جنگی حکمت عملی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے دشمن کو تنگ پانیوں میں لڑنے پر مجبور کیا جہاں ان کے بڑے جہاز آسانی سے حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ اس نے ہوا کے رخ کا فائدہ اٹھایا اور اپنے چھوٹے اور تیز رفتار جہازوں سے دشمن پر ایسا حملہ کیا کہ انہیں سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ صرف چند گھنٹوں کی لڑائی میں باربروسا نے بغیر اپنا کوئی بڑا جہاز کھوئے یورپی بیڑے کو تباہ کر دیا۔ یہ ایک ایسی شاندار فتح تھی جس نے اگلے 30 سالوں کے لیے بحر روم پر عثمانیوں کی مکمل حاکمیت قائم کر دی۔ اپنی زندگی کے آخری سالوں میں بھی باربروسا نے کئی کامیاب مہمات کی۔ اس نے فرانس کے بادشاہ کی مدد کرتے ہوئے اسپین کے خلاف جنگ لڑی اور نیس شہر کو فتح کیا۔ آخرکار 1546 میں وہ استنبول میں اپنے محل میں پرسکون موت مرا۔ اس نے اپنے پیچھے ایک ایسی بحری طاقت چھوڑی جس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ اس کی قبر آج بھی استنبول میں بوسفورس کے کنارے پر موجود ہے اور آج بھی ترکی کا کوئی بھی بحری جہاز جب اس کی قبر کے سامنے سے گزرتا ہے تو اسے توپوں کی سلامی پیش کرتا ہے۔ خیر الدین باربروسا کی کہانی ایک عام انسان کی غیر معمولی عزم کی داستان ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان اپنی قابلیت، ہمت اور ذہین فیصلوں سے اپنی تقدیر خود لکھ سکتا ہے۔ وہ ایک بحری قزاق کے طور پر شروع ہوا، لیکن اپنی قوم کی خدمت اور ایک عظیم سلطنت سے وفاداری نے اسے تاریخ کے سب سے عظیم بحری کمانڈروں میں سے ایک بنا دیا۔